الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دید مجنو راک سے صحرا نور در بیاباں نے جنوب نشست فرد ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم میں نمودے نام بہرے کس رقم گفت اے
مجنون شیدا چیست این میں نویسی نام بہرے کیست این گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلا می دہم گفت معشوق با عاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرہ پس کدامی شہرزاں خوشتراست گفت آن شہرے کے آنجا دل براست خاک طیبہ از دو عالم خوشتراست وے خنک شہرے کے آنجا دل براست تو مباش اصلا کمال اینست باس رو درو گمشو وصال اینست باس کار سازے کار ما در کار ما فکر ما در کار ما آزار ما حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور حضور علیہ السلام کی ہاتھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے واللہ یؤتی وانا قاسم، دیتا خدا ہے لیکن تمام کائنات کے اندر میں تقسیم کرتا ہوں۔ نعمت خدا کی اور تقسیم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب، اور
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ حضور سرور کائنات مفخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام کائنات کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت ہے، اور تمام انبیاء کرام کو رسالت اور نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے ملی، ولایت کے ساتھ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا نور عطا فرمایا، اور تمام کائنات کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولایت کا نور سب کو عطا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت یہ اس رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائیں، اور 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں، باقی تمام رحمتوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمتوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ ایک رحمت اس دنیا کے اندر تقسیم کر دی گئی ہے، اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت، انسان کی انسان سے محبت، جانوروں کی جانوروں سے محبت، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کر دیا، اور اسی کا یہ ظہور ہے کہ انسان انسان سے محبت کرتا ہے، حیوان حیوان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی دولت صرف انسان کو عطا کی ہے۔ عشق و محبت یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے پاک ہیں، کیونکہ وہ ان میں نفس نہیں ہے، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ نہیں ہے، لہذا
ان کے اندر محبت کا مادہ نہیں. یہ محبت وہ خاص چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. ایک عالم نے والتین والزیتون اس سورت پر تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے. وہ تقویم صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی. وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ احسن تقویم سے مراد محبت ہے، عشق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلے سے انسان کو عطا فرمائی. عشق کی دولت باقی مخلوقات کے اندر نہیں. عقل بہت بڑی دولت ہے، لیکن عقل میں وہ قربانیاں نہیں جو عشق کے اندر ہیں. علامہ اقبال لکھتے ہیں کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو عقل نے کہا مت چھلانگ لگاؤ، اگر حکم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. مگر عشق نے کہا نہیں. انہوں نے چھلانگ لگا دی اور اس مقام پر پہنچے کہ جس تک کوئی نبی نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ کی خلت ان کو حاصل ہوئی. تو عشق اور محبت یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی سفر سے واپس آئے صحابہ کرام کے ساتھ. ایک محلے کے اندر آپ نے پڑاؤ ڈالا. سب مسلمانوں کی پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں. سب دوڑ کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے. ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی. اس نے جلدی جلدی آٹا گوندا تاکہ میں بھی حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا جو چل نہیں سکتا تھا، زمین پر کھسکتا تھا. تندور میں آگ جل رہی تھی. جب بھی بچہ تندور کے قریب جاتا تو وہ اٹھ کر آٹے والے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر پیچھے دور رکھ دیتی. سوچتی رہیں
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ کہا ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب میں کیسے ڈالے گا؟ ماں کا بیٹا، اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، وہ کبھی اس کو آگ میں نہیں جلا سکتی، آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ جب یہ بات حضور نے سنی تو حضور رو پڑے۔ واقعی اللہ تعالیٰ انسانوں سے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس محبت کا ظہور انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، ولیوں کے وسیلے سے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے، باقی کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کی دولت عطا فرمائی ہے، مگر ہر انسان کی محبت الگ ہے، اور سب سے زیادہ محبت اپنی جان کی ہوتی ہے۔ باقی محبتیں جان پر قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ان محبتوں میں فرق ہے۔ بعض محبتوں پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اولاد کی محبت یہ دولت کی محبت سے زیادہ ہے، انسان اپنی اولاد پر دولت کو قربان کر دیتا ہے، اور دولت کی محبت وطن کی محبت سے زیادہ ہے کہ انسان دولت کے خاطر وطن کو چھوڑ سکتا ہے، اور دولت کے لیے دوسرے ملک میں جاتا ہے، کماتا ہے، اور دولت سے، اولاد سے، دولت سے اولاد کی محبت زیادہ ہے، اور اپنی جان، اولاد سے جان کی محبت زیادہ ہے۔ اور جان کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟
حضور نے فرمایا کہ جان کی محبت سے زیادہ محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہونی چاہیے، ورنہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک حضور نے فرمایا کہ میری محبت اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام انسانوں، یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضور پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تمام محبتوں کو قربان کر دیا۔ مال کی ضرورت آئی تو مال ڈھیر کر دیا حضور کے دربار میں، اولاد کی محبت حضور پر قربان کر دی، اور وطن کی محبت قربان کر دی، یہاں تک کہ جان کو بھی قربان کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ جب تک حضور کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جیسا محبوب ہو اسی طرح وہ محبوب کی باتوں پر بھی عمل کرے، محبوب کا کہا بھی مانے، اور محبوب پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ حضور کی محبت پر مسلمان اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ اور ہنود اور تمام کافر وہ مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اپنی جانیں قربان کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان 200 کافروں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت یہ عینی ایمان ہے، اور حضور کے تعلیمات کے مطابق دوسری محبتوں کو پورا کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ لہٰذا عبادت سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت اور مسلمان بھائیوں سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر انسان کے دل میں یہ محبتیں ہونے چاہیے، لیکن سب تابع ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔